بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہومیوپیتھک طریقہ علاج و شافی کی 42ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں رانا سعید احمد خان، عمر ہارون، عرفان احمد خان اور عباس انور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی آپ کے سوالات پر مشتمل ہے، جس میں سوالات کی تعداد پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے 1 گھنٹے کے دوران اس پروگرام کو ہم کمپلیٹ کریں۔ حسب معمول بہت ساری خواتین، مرد حضرات اور مریضوں نے جو ہے جن کو شفا ہوئی دوائی کھانے سے، انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں، دعائیں لکھی ہیں، شکریہ ادا کیا ہے۔ ان میں امت السمی صاحبہ ہیں، سمینہ راز ہیں، مسٹر علی ہیں، باسط شیخ صاحب ہیں، تیمور غوری صاحب ہیں، سجیلہ ولی صاحبہ ہیں، حسن ملک ہیں، ماریہ ممتاز ہیں، رؤوف شبنم ہیں، قاسم احمد ہیں، ندیم احمد ملک ہیں، قاسم ریحان صاحب ہیں، شاہد محمود صاحب ہیں، راحیلہ انجم صاحبہ ہیں۔ ہم نے صرف وہ نام ہم لیتے ہیں جنہوں نے دوائی کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی کمنٹس لکھا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اس سے فاقہ ہوا۔ خالی اپریشیٹ کرنے والے، پروگرام کو اپریشیٹ کرنے والے بھی کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سردست نہیں اس لیے نہیں لیتے کہ بہت زیادہ پروگرام پھر لمبا ہو جائے گا۔ اور بہرحال ان کا بھی شکریہ جو ہمیں اس قسم کے تاثرات لکھتے ہیں کہ یہ پروگرام سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہمیں بھی فائدہ اٹھایا۔ 2 تاثرات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جو ہمارے انڈیا سے دوست ہیں مسرت احمد صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی جو دوائیاں وہ بنا کر دیتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے ریجنل لینگویج کے اندر جو ہے وہ ان کو میسج کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے فارورڈ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ریجنل لینگویج میں ہے، اور انہوں نے رانا صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے اور دعائیں دی ہیں کہ انہیں ان سے شفا ہوئی۔ اس طرح بھارت سے عابدہ بیگم صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے الرجی کی تکلیف تھی، بعض چیزیں کھانے سے اچانک ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رانا صاحب نے باسیلینیم اور ٹوبوکلونیم اور ہیسیٹینیم 200 میں بتائی تھیں، جس سے خاکسارہ کو بہت فائدہ ہوا اور ایک لمبی بیماری سے مجھے شفا ہوئی، اور الحمدللہ، اور انہوں نے بہت ہی رانا صاحب کا اپریشیٹ کیا ہوا ہے اور دعائیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح لاڑکانہ سے ناصرہ مبارکہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ ہومیوپیتھک میں میری دلچسپی جو ہے وہ خلیفہ رابع کے پروگراموں سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر میں اپنے علاقے کے اندر باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور لیکن بعد میں پھر وہ کتاب کی صورت میں شائع ہوا، اور جب میری عمر بڑی ہو گئی تو مجھے کتاب میں ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ یہ پروگرام دیکھ کر وائس آف جرمنی پہ رانا صاحب کی گفتگو سن کے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے علاج سے میری مشکل آسان ہو گئی ہے، اور میں نے اب دوبارہ سے جو ہے لاڑکانہ کے ایریا میں سندھ میں لوگوں کا علاج جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ وہ لمبا ایک ان کا ٹیلی فون مطلب وائس میسج تھا اور ایک تحریری میسج تھا، دونوں بہت لمبے ہیں، میں یہاں پڑھ کر نہیں سنا رہا، لیکن بہرحال ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو، رانا صاحب کو جو ہے اپریشیٹ کیا۔ اب چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ جی، پچھلے سال کے سوال رہ گئے تھے، کوئی عمر صاحب اگر ریڈی ہوں تو پہلے ان سے شروع کر لیں۔ ہاں جی، میں جی کر دیتا ہوں۔ جی، آپ کی فوٹو نہیں آ رہی؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، پچھلی دفعہ کے سوال ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے بیٹے کے ناخن دھنسے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز نے وٹامن بایوٹین تجویز کی تھی، یہ پاکستان سے نہیں مل رہی۔ یہ میرے خیال سے آپ نے جو بتایا تھا وٹامن بایوٹین جو ہے، تو کہتے ہیں پاکستان سے نہیں مل رہی، اس کی کوئی متبادل دوائی موجود ہے؟ دیکھیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حافظ ناصر ہو۔ ربی کل شائن خادم کا ربی فضلنی وانصرنی ورحمنی۔ بات یہ ہے جی کہ ناخنوں کے لیے سب سے بہت بے شمار دعائیں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ پھر اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ سسٹس ایک دوا ہے، سسٹس دوا ہے، وہ آپ 30 میں شروع کریں، دن میں 3 دفعہ، اور 15 دن کھا کے پھر چھوڑ دیں۔
تو پھر اس کے بعد بتائیں کہ صورتحال کیا ہے ناخن کی، ناخن بڑھنا شروع ہوا ہے، پھیلنا شروع ہوا، ٹھیک ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو پھر بتائیں، پھر اسی دوا کو پھر 200 میں ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اللہ کے فضل سے ہی آپ کا ناخن ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، میرے بیٹے کی عمر 12 سال ہے، وہ باتوں پر توجہ نہیں دیتا اور ایک لفظ کو بار بار کہتا ہے، چیخیں بھی مارتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ عمر کے ساتھ نہیں چل رہا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ دماغ، ڈاکٹر تو ایسے ہی دعوے کر دیتے ہیں بڑے بڑے، ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بچے کا دماغ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، اس میں کچھ زیر زبر ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بچے جو لفظ کو بار بار دہرائیں، ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں اور بار بار دہرائیں اور اسی کو ریپیٹ کرتے جائیں، ایسے بچوں کی دوا ہوتی ہے ایکچولی ایمبرا گریسا۔ ایمبرا گریسا 30 میں دن میں 2 دفعہ دیں کچھ عرصہ، اس کے ساتھ کالیفا 6X میں دن میں 2-3 دفعہ دیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا بچہ بہتر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، میرا بیٹا 12 سال کا ہے، اس کو اوبیسٹی ہے، اس کی چھاتی جو ہے وہ لڑکیوں کی طرح بڑی ہے، اس کی کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ اس کی دوائیں میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، لیکن یہ میں اپنے سننے دیکھنے والوں سے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ان پروگراموں کو آپ دواؤں کو لکھ کے رکھ لیں۔ یہ آج میں نے بتانی ہے تو کل سے مجھے میسج آنے شروع ہو جانے، جی وہ دوائی ہمیں دوبارہ لکھ دیں، یہ دوبارہ بتا دیں۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ڈھونڈنا، تو اس لیے میں نے یہ دوا پہلے بھی کسی پروگرام میں بتائی تھی۔ لوگ پروگرام سنتے نہیں ہیں تو کیونکہ وہ ڈراموں سے جان نہیں چھوٹتی نا، وہ ہانڈی پکاتے جو ڈرامہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے وہ پروگرام سننے کا نہیں آتا۔ تو اس لیے ان پروگراموں کو سنیں اور پلیز لکھ لیا کریں، میرے لیے آسانی ہے، مجھ پہ بہت بوجھ ہے ان سوال جوابوں کا۔ میں اسی لیے آن لائن بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو مجھے میسج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے بچے، ایسے مرد یا ایسے لڑکے جن کی چھاتیاں عورتوں جیسی ہوں، ان کو ٹیسٹوسٹیرون 10 mg یا 1 mg ایک خوراک کھلائیں، اور اس کے بعد میرکسول 30، کلکیریا فلور 30 اور کونیم 30، یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ ایک دوست ہے، انہوں نے پاکستان میں کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے دوسری، تو اس کے بعد ان کے بیک اور ٹانگوں کے جوائنٹس کے اندر درد شروع ہوئی ہے، کیا اس کے لیے کوئی دوائی موجود ہے؟ سوجا 200 میں کھائیں، اور اگر اس سے پھر بھی آرام نہ آئے پھر آرنیکا، لیکسس اور اوپیم 200 میں ملا کے کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر جسم میں خون صحیح طرح سے گردش نہ کرے اور ٹانگوں میں درد ہو تو اس کی کون سی دوائی لینی چاہیے؟ لیکن جی ٹانگوں میں خون گردش نہیں کر رہا، اس کے لیے کیوں نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا۔ آرنیکا، لیکسس، لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کے روزانہ 2-3 دفعہ کھائیں تو یہ گردش شروع کر دے گا۔ اس کے ساتھ وٹامن ڈی 12C اور میگنیشیم فاسفوریکم 30 میں یا 6 میں اس کے ساتھ کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا ایک خاتون کا سوال ہے، کہتی میری عمر 47 سال ہے، جب گردن کو حرکت کرتی ہیں تو اس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ یہ ٹک ٹک کی آواز گردن کے لیے میں نے پروگرام 40 میں بھی دعائیں بتائی تھی، 41 میں بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کرتا جاؤں تو یہ یا مطلب جواب دیتا جاؤں تو باقی پھر سوال رہ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ میرا پروگرام 40 دیکھیں اور 41 دیکھیں، اس میں آپ کو گردن کا نسخہ مل جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون جن کی عمر 47 ہے، ان کو دائیں گھٹنے پر وزن نہیں ڈلتا اور کبھی بائیں
اینکل پر بھی اسی طرح کی ہی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن جی گھٹنے میں درد کے لیے فارمیکا روفا 200 میں دن میں ایک بار کھائیں، اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں بیربرس، گوائکم، کولچیکم، کولوسنتھس اور بینزوئک ایسڈ 30 میں ملا لیں، 5 دعائیں، ان کو دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جی جی. ایک اور سوال ہے، بتا دیجیے گا، شاید پچھلی دفعہ ریپیٹ تو نہیں ہوا، کہ میرا ایک بیٹا جو کہ 4 سال کا ہے، اس کو ایلوپیشیا کے لیے اور ڈر اور خوف کے لیے آپ نے دوائی دی تھی، 4 دن سے وہ زیادہ ڈر رہا ہے. ہوا سے اگر کوئی کپڑا ہل رہا ہو، دروازہ ہل رہا ہو یا پھر ٹب میں پانی ہل رہا ہو تو وہ خوف کھا جاتا ہے، اور جو میوزیکل کھلونے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے. ہاں جی، ایسے بچے کو جو ہلنے سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھ کے ڈرے، اس کے لیے دعا ہوتی ہے بوریکس. اس کو بوریکس دیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. جی ٹھیک ہے. میری والدہ جن کی عمر 67 ہے، ان کو سوتے میں بولنے اور چیخنے کی اونچی آواز میں چیخنے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ سوتے ہوئے اپنے ہاتھ اور ٹانگیں ہلاتی ہیں، اور صبح اٹھتی ہیں تو ان کو کوئی بات یاد نہیں ہوتی. ہاں جی، ان کے دماغ میں کوئی بے چینی ہے جس کی وجہ سے وہ چیخ مارتی ہیں سوتے ہوئے. ان کو دیں، ان ایپس 200 رات کو سونے سے پہلے ان کو دے دیا کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے، سفید موتی کا ہومیوپیتھک علاج بتا دیں. سفید موتیے کا علاج بتا دیں. سفید موتیے کے لیے کوسٹیکم 200 میں اور کیلکیریا فلور 200 میں ہفتے میں 2 بار کھائیں، تو اس کے ساتھ ان کو افاقہ ہوگا. اور سینیریا ماریٹیما ایک آئی ڈراپس ملتے ہیں، وہ آنکھوں میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی ایک خاتون کا ہے، انہوں نے کہا کہ ہیئر کلر لگانے سے سارے سر میں پس پڑ جائے اور پانی بہنے لگ جائے اور بہت تیز اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. لیکن اس کے لیے بھی بھائی کئی دفعہ پہلے دوائی بتا چکا ہوں میں. اس کے لیے اولین دواؤں میں سے جو دوا ہے وہ تو ہے بیسیلائنم 1000 میں ہفتے میں کھائیں. اور اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پس پڑ جاتی ہے اور اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ الرجی کی وجہ سے آپ کو وہ دانے وانے نکلتے ہیں، اس کے لیے ہسٹرامائن ایک دوا ہے. ہسٹرامائن 200 میں روزانہ ایک خوراک کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میری عمر 37 سال ہے، یہ ایک میل ہیں، مرد ہیں، اور ان کے چہرے پر ڈرماٹائٹس تھا 2 سال سے. پوجا کی کریم لگائی ہے 2 ماہ سے، جس سے خشکی اور ایچنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جب کریم کا استعمال چھوڑتا ہوں تو 1 ویک میں کے اندر دوبارہ خشکی اور ایچنگ واپس آ جاتی ہے. نیٹرومیور 200 میں روزانہ 1 دفعہ کھائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ جلد بہت زیادہ کمزور ہے، سارے جسم پر کوئی بھی چیز لگ جائے تو خون اور پانی نکل آتا ہے، اور جس کے اندر اور سر میں پلاہٹ اور براؤن سی ڈرائنس ہے. سر میں پلاہٹ اور براؤن سی ڈرائنس ہے، اس کا مطلب خشکی ہے، براؤن سی ان کے سر میں. ڈل کا مارا دوائی ہے، وہ کھا کے دیکھیں 30 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، مائیگرین ہوتا ہے کبھی لیفٹ سائڈ اور کبھی رائٹ سائڈ پر، کبھی نیند کو روکنے پر یا کبھی ڈرائیونگ سے. مائیگرین جو ہے وہ 4 سے 5 دن تک چلتا ہے. دیکھیں جی، مائیگرین سے جب کسی کو مائیگرین ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہے، اس کا معدہ خراب ہے. کیونکہ مائیگرین کے پیشنٹ کو عموماً الٹیاں آتی ہیں، اس کو اندھیرا اچھا لگتا ہے، لائٹ اچھی نہیں لگتی، کسی سے بولنا چالنا نہیں چاہتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بے شمار ایسے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے مائیگرین سے، جن کو کبھی بھی زندگی میں کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آیا تھا. تو خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا ان پر کہ ان کو میری دی ہوئی دوائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل فرمایا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں سب لوگ، یہ کسی عمر میں بھی ہو، بڑے کو ہو، چھوٹے کو ہو، جس کو بھی ہو، اگر وہ یہ دوائیں کچھ عرصہ کھاتا رہے، اپنے استعمال میں رکھے، تو اللہ ماشاء اللہ
یہ مائگرین کا صفایا ہو جاتا ہے. اس میں ہے نیٹرم کارب 30 میں، لائکوپوڈیم 30 میں، اور آئرس ویرسیکلر 30 میں، اسپائجیلیا 30 میں، اور سینگونیریا 30 میں. یہ پانچوں دوائیں 30 میں ملا لیں اور دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں. اور اگر آپ کو اٹیک ہے مائگرین کا، اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اٹیک ہے تو پھر اسپائجیلیا 200 میں ساتھ کھائیں. اگر آپ کو رائٹ سائڈ پہ اٹیک ہے تو پھر آپ سینگونیریا 200 میں ساتھ کھائیں. تو اللہ کے فضل سے آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس نسخے کو کچھ عرصہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ پیٹ آپ کا نہ ایک دن میں خراب ہوا ہے نہ ایک دن میں ٹھیک ہونا ہے. تو آپ مطلب اس کو چھوڑیں نہ، کھاتے رہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا مائگرین. آپ بھول جائیں گی کبھی آپ کو سر درد بھی ہوا تھا. اگلا سوال ہے، ایل سائرم 200 کھاتے ہوئے 2 منتھ ہو گئے ہیں، کریٹائنین امپروو نہیں ہو رہا، کیا ایڈوائس ہے؟ ایل سیرم کھاتے ہو اگر 200 میں نہیں ہو رہا، امپروو ہو رہا، تو اس کے پھر سی ایم میں خوراک کھا لیں ایل سیرم کی. لیکن میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں گردوں کے مریضوں کے لیے، یا جن کو کریٹائن جن کا بہت زیادہ ہائی ہے، یا وہ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، ایسے وہ لوگ سارے روزانہ ایل سیرم 200 ایک خوراک صبح، ایک چیبورانڈی 200 دو گھنٹے بعد ایک خوراک، اس کے 2 گھنٹے کے بعد ایکینیشیا 200 میں. تو یہ 200 میں روزانہ صبح دوپہر شام یا 2-3 گھنٹے کے وقفے سے لیں. سولی ڈاگو ایک دوا ہے 30 میں، دن میں 3 دفعہ ان دواؤں کے ساتھ کھائیں اور پانی زیادہ پئیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا یہ جو یوریا اور کریٹائن جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ڈے آف نائٹ کنٹینیوز رکھیں اس نسخے کو. ایک بار آپ نے 1 ڈوز کھانی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ گردوں کا انفیکشن، جو گردوں کی پرابلم ہے وہ گہری ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 بار ہفتے میں کھائیں یا 3 بار ہفتے میں کھائیں. آپ کچھ عرصہ روزانہ کھائیں. جب آپ بہتر ہونا شروع ہو جائے، علاج مطلب کریٹائن کم ہونا شروع ہو جائے، پھر اس کی خوراک ہم کم کر سکتے ہیں. پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کریٹائن ایل سیرم آج، چیبورانڈی کل، اور اگلی دوائی اس سے اگلے دن. تو لیکن شروع میں ہم کو یہ روزانہ کھانی پڑے گی. اسی ضمن میں ایک اور بات بھی ساتھ بتا دوں، کیونکہ مجھے جو میسیجز آتے ہیں ان میں سے اکثریت ان میسیجز کی ہوتی ہے کہ دوائی کتنی بار کھانی ہے، کتنے دن کھانی ہے، کتنی گولیاں کھانی ہے، کتنے قطرے کھانے. آج میں اس پروگرام کی وساطت سے بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کئی دفعہ اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہے یہ لکھ کے، لیکن اسٹیٹس کوئی نہیں دیکھتا. مجھ سے وہ فوراً میسج کر دیں گے جی ہمیں بتا دیں. اور جس دن میں نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا اسی دن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنا وقت بھی بچائیں اور میرا وقت بھی بچایا کریں. کوئی بھی دوا 30 پوٹنسی میں ہو، اس کو آپ 5 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ لے سکتے ہیں بیماری کے شروع کے ایام میں. اگر آپ کا معالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ 6 بار کھائیں تو آپ ضرور 6 بار کھائیں. میں عمومی طریقہ کار بتا رہا ہوں. کوئی بھی دوائی 6x میں ہو، مثلا 6x کی جو دوائیں ہوتی ہیں یا 12x کی دوائیں ہوتی ہیں، آپ دن میں 3 دفعہ ان کو شروع میں لے سکتے ہیں بیماری کے شروع کے ایام میں. پھر جو بیماری کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا وقفہ بڑھاتے جاتے ہیں. پھر آپ 3 کی بجائے 2 دفعہ کر دیں. اسی طرح 30 والی دوائی بھی اگر 3 کی جگہ پھر 2 دفعہ کر دیں. اب آ گئی اور قطرے 5 ہی، کوئی بھی پوٹنسی ہو، قطرے 5. اس کے علاوہ مدر ٹنکچر میں آ جائیں تو مدر ٹنکچر 10-15 قطروں سے زیادہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. کریٹیگس کے 15 قطرے آپ لے سکتے ہیں، بیربرس کے 10 قطرے لے سکتے ہیں، کریوزوٹ کے آپ 2-3 قطرے لے سکتے ہیں، ایکونائٹ مدر ٹنکچر کا صرف 1 قطرہ آپ لے سکتے ہیں. ہرگز ایکونائٹ مدر ٹنکچر کے 10 قطرے نہیں لینے، تو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے.
اس لیے کوئی بھی مدر ٹنکچر کسی بھی قسم کا ہو 15-20 قطروں سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. میں نے سنا ہے آج کل کچھ لوگ وہ آدھا لیٹر یا 500 ml کی دوائی دے دیتے ہیں پیشنٹ کو, اسے کہتے ہیں کہ یہ 2 چمچ بھر کے پئیں یا 10 ml روزانہ دن میں گھنٹے گھنٹے بعد پئیں. تو آپ یہ دوائی نہیں پی رہے, آپ الکوہل پی رہے ہیں. آپ الکوہل سے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے میں نہایت ادب سے آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مدر ٹنکچر کوئی بھی ہو 15-20 قطرے دن میں 3 دفعہ سے زیادہ نہ لیں. ماں سوائے کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ آپ کا معالج آپ کو بٹھا کے بے شک 20 ml پلا دے آپ کو, 1-2 بار 3 بار پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے سنا کہ لوگ روزانہ کی روٹین میں 10 ml مدر ٹنکچر پانی مطلب اس میں پانی میں ڈال کے یا ویسے پی رہے ہیں. تو یہ ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ انسانی جسم کو الکوہل بہرحال نقصان دہ ہے, 2-4 قطرے نقصان دہ نہیں ہیں, وہ دوائی ہے. لیکن جب آپ ایک 10 ml کی بوتل کسی کو الکوہل کی پلائیں گے تو وہ, اور پھر دن میں 3 دفعہ, تو آپ ایک اچھی خاصی کوانٹٹی آپ کسی کی جسم میں الکوہل کی ڈال رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ 30-35 قطرے اگر پیسی فلورا کے پی لیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ روزانہ 30-35 قطرے پیسی فلورا کے پینے شروع کریں گے نیند کے لیے تو آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسی کوئی بھی دوائی آپ یہ ہومیوپیتھی جرمنی کی ایجاد ہے, جرمن اس کا مدر کنٹری ہے. آپ کسی ہومیوپیتھ جرمن کے پاس چلے جائیں, وہ کبھی آپ کو مدر ٹنکچر نہیں دے گا, کبھی بھی. صحیح بات. ماں سوائے چند ایک دوائیوں کے, بیربرس وغیرہ کے یا کریٹیکس وغیرہ کے, لیکن وہ بھی آپ کو 2-3 ہفتے کھلا کے آپ کو پوٹینسی پہ لے آئے گا. تو اس لیے ہمارے لوگ عادی ہو چکے ہیں یہ مدر ٹنکچر پینے کے. وہ کہتے ہیں جی فلاں مدر ٹنکچر پی لو, فلاں مدر ٹنکچر پی لو, فلاں مدر ٹنکچر. یہ ایسے کبھی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر مدر ٹنکچر سے ہی بیماریاں ساری ٹھیک ہوتی, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہومیوپیتھی میں مدر ٹنکچر ہومیوپیتھی نہیں ہے. ہومیوپیتھی تب بنتی ہے جب یہ پوٹینسی میں آتی ہے. تو اس لیے آپ خدارہ ان چیزوں سے بچیں, احتیاط کریں. مدر ٹنکچر 10-15 قطرے دن میں 2-3 دفعہ 1-1.5-2 مہینے کھائیں, اس کے بعد اس کو پوٹینسی میں لیں. تو اس طرح آپ کریں تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. خالی الکوہل پینے سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, دوائیوں سے ٹھیک ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اگر 1000 پوٹینسی آپ نے کھانی ہے تو ہفتے میں 1 خوراک صرف. اور دوسری بات میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو قد کا نسخہ بھیجا گیا ہے تو اس میں میڈورائنم 1000 ہوتی ہے اور باقی دوائیں 30 میں ہوتی ہیں. آپ نے سب سے پہلے میڈورائنم سے شروع کرنا ہے, اس کی 1 خوراک لیں اور 2-3 دن کوئی دوائی نہ کھائیں. پھر 2-3 دن کے بعد اپنی جو 30 والی دوائی ہے اس کو 2-3 دفعہ جیسے ہدایت کی گئی ہو ویسے استعمال شروع کریں. آپ کو کوئی بھی میازم جو جب دیا جاتا ہے, یہ بیسیلانم ہو گیا, ٹوبرکولینم ہو گیا, سفلینم ہو گیا, میڈورائنم ہو گیا, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی 1 خوراک لے کر آپ 2 دن کوئی دوائی اس کے ساتھ نہ کھائیں, کوئی بھی دوائی. پھر اس کے بعد آپ دوائی شروع کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کی دوائی آپ پہ جلدی اثر کرے گی. تو اس لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں, دیکھیں میں خود ہومیوپیتھی مدر ٹنکچر دیتا ہوں لوگوں کو جن کو ضرورت ہو, لیکن میں نے کبھی آج تک کسی کو نہیں کہا کہ اس کے 3 چمچ بھر کے پیو, اس کے 2 چمچ بھر کے پیو. میں ہمیشہ کہتا ہوں 10-15 قطرے لے لیں. کریٹیکس جو ہے وہ ہارٹ کی بیماری ہے, اس کے بارے میں میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ ساری زندگی بھی لیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے فرمایا, ٹھیک فرمایا. تو آپ دن میں 10 قطرے 1 دفعہ لے سکتے ہیں, 15 قطرے. لیکن اگر آپ اسی کریٹیکس کو 200 میں لے لیں
یا 30 میں لے لیں تو یہ اللہ کے فضل سے ویسا ہی کام کرے گی جیسے مدر ٹنکچر کرتا ہے. مدر ٹنکچر ایک را میڈیسین ہے, اسی سے دوائیاں بنتی ہیں. تو اس لیے ہم وہ ہومیوپیتھی نہیں کر رہے, ہم ایلوپیتھی کھا رہے ہیں. اگر آپ مدر ٹنکچر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایلوپیتھی کھا رہے ہیں, آپ ہومیوپیتھی نہیں کھا رہے. ہومیوپیتھی آپ تب کھاتے ہیں جب آپ پوٹینسی میں آتے ہیں, پوٹینسی اثر کرتی ہے جسم پہ. تو اس لیے بعض مجبوریوں میں کئی دفعہ مدر ٹنکچر دینے پڑتے ہیں. مطلب گردے میں پتھری ہے تو بیربریس بہت اچھی دوا ہے. تو لیکن گردے میں پتھری میں نے بیربریس 30 دے کے بھی دیکھی تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے لوگ. اس لیے ایسی دواؤں سے اور ایسی چیزوں سے بے دریغ الکوہل اور بے دریغ مدر ٹنکچر استعمال کرنے سے بہرحال میرا پرہیز کرنا چاہیے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی کریں. جی نیکسٹ پلیز. آواز نہیں آ رہی تمہاری, بند ہے. جی معدے میں دائیں طرف درد تھا اور دائیں سائڈ کا ہاتھ, بیک سائڈ اور پاؤں کے اوپر جلنے والی سنسیشن ہوتی ہے. لیور ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کروایا, سب نارمل ہے. کیا یہ معدے کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ معدے کی دائیں سائڈ کون سی ہوتی ہے؟ پیٹ کی دائیں سائڈ کہہ سکتے ہیں آپ. جی پیٹ کی دائیں سائڈ پر ان کے درد ہوتا ہے. ہاں جی, اگر پیٹ کی دائیں سائڈ پہ درد ہوتا ہے تو وہ اس طرح کریں گے, یہ ہوتی تو عموماً لیور میں ہی ہے. لیکن جو ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹریز میں, یہ ہر چیز کور نہیں کر سکتے, ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کے لیور میں, اگر آپ کے رائٹ سائڈ پیٹ میں درد ہوتا ہے, یا تو پھر یہ اپینڈکس ہو سکتا ہے. تو اگر اپینڈکس کیونکہ لیور سے نیچے ہوتا ہے, اگر تو نیچے ہے ناف کے برابر, تو پھر تو یہ اپینڈکس کی درد ہو سکتی ہے. اگر اپینڈکس کی درد آپ سمجھتی ہیں تو برائیونیا 200, آئرس 10X 200 اور بیلاڈونا 200 ملا کے کھائیں تو اللہ کے فضل سے یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. اگر اوپر والے ایریے میں, لیور والے ایریے میں درد ہے تو میرکسول 200 اور بیلاڈونا 200 باری باری کھائیں تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. اب 200 کی بات آ گئی, میں نے کہا 200 میں کھائیں. اب آپ نے 200 کی ساری زندگی نہیں کھاتے رہنا, آپ نے 2-3 دن کھانی ہے 200 کی خوراک, اور اس کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے. اس کو پھر دیکھنا ہے کہ آپ کو فرق پڑ رہا ہے, فرق پڑ گیا یا نہیں پڑا. اگر فرق پڑ گیا, ٹھیک ہو گیا, تو ضرورت نہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی. تو اگر نہیں پڑ رہا تو آپ اس کو 2-3 دن بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں, 2-3 دن اور. کوئی بھی دوائی ساری زندگی ساتھ نہیں کھانی, ماں سوائے آپ کا معالج آپ کو نہ بتائے. جب بھی آپ کوئی دوائی کھائیں, آپ اگر ٹھیک ہونا شروع ہو گئی یا ٹھیک ہوگی, پھر اس کو چھوڑ دیں. اسی ضمن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. آج کل نزلہ زکام کھانسی کے تو میں نے 40 نمبر پروگرام میں نے دوائیں بتائی ہوئی ساری, لیکن اس میں ایک دوائی میں ایک نسخہ بتانا میں بھول گیا تھا, وہ میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ ہے نمونیا کا. سردیوں میں اکثر بزرگوں کو اور بچوں کو عموماً نمونیا ہو جاتا ہے. اس کو نمونیا مانیں یا نہ مانیں, لیکن نمونیا ہو جاتا ہے, جس سے بے شمار بلغم گلے میں, اور کھانسی اور شدید کھانسی اور سانس نہ آنا, سانس کی دقت. تو ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو یا ایسے بزرگوں کو یہ جو میں نسخہ بتانے لگا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیر بہدف نسخہ ہے میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا. اس میں ایک دوائی صرف میں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہے, تو اس سے وہ یہ نسخہ اور بھی اسٹرانگ ہو گیا. وہ ہے فاسفورس 30 میں, برائیونیا 30 میں, اور اس میں ہے ایکونائٹ 30 میں, اور اینٹی مونیم ٹارٹ 30 میں, اور 5ویں دوا ہے آرسینک آیوڈائڈ 30 میں. یہ 5 دوائیں آپ 30 میں ملا لیں. کسی بھی ایسے پیشنٹ کو جس کو ڈاکٹر ڈائگنوز کر دے کہ اس کو نمونیا ہے, آپ ہر 2 گھنٹے بعد دینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اس کی مہربانی سے آپ کا بچہ یا آپ کا مریض 1-2 دن میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی بیماری قابو میں آ جائے گی. میرا مطلب یہ شاید چند دن دوائی اور کھانی پڑے, لیکن بیماری قابو میں آ جائے گی. تو یہ نسخہ نوٹ کر لیں پلیز. اور میں نے ایک دوائی بتا دی ہے, تو اس کو اپنے استعمال میں رکھیں. کسی کو بھی ضرورت ہو آپ کسی کو بھی دیں. اور آج کل سردیوں کے موسم میں اکثر بزرگوں کو بہت زیادہ بلغم پیدا ہوتی ہے, بڑی عمر کے لوگوں کو.
بہت بلغم ہوتی ہے، ان کے سینے میں سانس آنے میں دقت ہوتی ہے، سانس لینے میں ان کو. تو ایسے سب بزرگوں کو چاہیے کہ وہ سینیگا 200 میں SENEGA سینیگا 200 میں اگر اپنے استعمال میں رکھیں تو ان کی بلغم بھی نکلتی رہے گی اور ان کا سانس لینے میں جو دقت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگلا سوال ہے معدے کی تکلیف، کانسٹیپیشن، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. آپ نے سلفر 1000 میں بتائی تھی، اب بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہو گئی ہے اور ایسیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں جی، اس کے بارے میں بھی میں نے پروگرام 40 میں بتایا تھا. یہ ایسیڈیٹی جس سے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، ایکچولی ایسیڈیٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہوگی. ایسیڈیٹی ہر انسان میں ہوتی ہے کہ ایسیڈیٹی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایکچولی ایسے سب لوگوں کے میدوں میں یا کھانے والی نالی میں ہلکے ہلکے سے سپاٹس بنتے ہیں، دانے چھوٹے چھوٹے ان کے میدے میں بھی ہوتے ہیں، ان کے یہ پوری کھانے کی غذا کی والی نالی میں بھی ہوتے ہیں، جن سے وہ کھانا کھانے کے بعد وہ ان میں جلن پیدا ہوتی ہے. اور خاص کر جب ہم میٹھا کھائیں گے تو اسے جلن پیدا ہوگی. اس جلن کو لوگ ایسیڈیٹی کہتے ہیں کہ جی ایسیڈیٹی ہوگی، مارے گئے جی، لٹے گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ پھر وہ میں نے 40 نمبر پروگرام میں تفصیل سے اس کی بات کی، تو وہ وہاں سن لیں جا کے. وہ دوائیں جو میں نے بتائی ہوئی ہیں وہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی ایسیڈیٹی ویسیڈیٹی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. قبض کے لیے کاسکریلا ایک دوا ہے. کاسکریلا مدر ٹنکچر میں اگر 10 قطرے آپ صبح شام پئیں 2 دفعہ دن میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی. چھوٹے بچوں کی قبض کے لیے اگر دودھ پینے سے ان کو قبض ہوتی ہے تو لیکڈیفلوراٹم 6 میں دیں، ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی. اگر چھوٹے بچوں کو ویسے ہی قبض ہوتی ہے اور وہ مطلب 2-3 دن بعد پوٹی کرتے ہیں، سلیشیا 6X میں 3 دفعہ دن میں دینا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اب آخری اگلا سوال ہے، میری بیٹی کوئی بھی دودھ سے بنی ہوئی چیز کھائے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی کھانے سے اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو یہی جو جواب بھی میں نے لیکٹافلوراٹم بتائی ہے 200 میں دیں، اور اس کے ساتھ نیٹرم کارب 200 میں باری باری 2 خوراکیں ویک میں، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی. جی ٹھیک. اچھا یہ سوال تھے جو پچھلی دفعہ کے تھے. اب آپ. پاکستان میں مریضہ کی عمر 70 برس ہے، دل بہت کمزور، ڈاکٹروں نے پیس میکر ڈالنے کا مشورہ دیا ہے. نسخہ قدر تفصیل کے ساتھ بتا دیں تاکہ دوسرے مریضوں کا بھی بھلا ہو جائے. جن کو بھی ڈاکٹر کہیں کہ اس کو پیس میکر لگانا ہے ان کو ناجا 30 میں دینا شروع کر دیں، دن میں 3 دفعہ، انشاءاللہ تعالیٰ پیس میکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. گردن کے پیچھے بائیں طرف گلٹی بنی ہے، درد نہیں کرتی، نسخہ تجویز کر دیں. گلٹیوں کا نسخہ تو میں نے پچھلے 2 پروگراموں میں بتایا تھا کہ گلٹی بنی ہو تو مائرسٹیکا سیبیفیریا دوا ہے، وہ 3X میں لینا شروع کریں. موبائل کے زیادہ استعمال سے کندھوں اور گردن میں کھچاؤ دائیں طرف زیادہ ہے، جو سر پہ دائیں طرف کان کے پیچھے تک محسوس ہوتا ہے. دائیں طرف سر میں ہلکی درد بھی، دائیں طرف سر موڑنے سے زیادہ درد ہوتی ہے. لیکن موبائل استعمال کرنے سے کندھوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ لیکن نا موبائل کے زیادہ استعمال سے، جی زیادہ استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس طرح لگا کے وہ اس طرح کان سے سنتی ہوں گے نا، یا سنتا ہوگا جو بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کام کرتا ہوگا، اس طرح کرنے سے کندھے میں درد ہوگا. ویسے موبائل اگر زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں پہ تکلیف ہو یا اس قسم کی تکالیف ہوں یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر ان کی ریڈیشن سے آپ کو تنگی ہوتی ہے تو ریڈیم بروماٹم 1000 میں ہفتے میں خوراک کھا لینی چاہیے. تو ان کی ویو کی ریڈیشن کی وجہ سے جو تکلیف ہیں ان سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. خاتون عمر 47 سال، بائیں پاؤں کی ایڑی میں درد 1 سال سے ہے. انگریزی میں اس بیماری کو پلانٹا
फैस्टिटिस कहते हैं। फैस्टिटिस आराम से कम चलने से ज्यादा दर्द होती है, मतलब आराम से चले तो कम दर्द होती है, ज्यादा चले तो ज्यादा दर्द होती है। आर्निका 30, रस्टक्स 30, रूटा 30 मिला के दिन में 3 दफ़ा, कैलकेरिया फ्लोर 12x में दिन में 3 दफ़ा 15 दिन खा के फिर बताएं। मैंने 1 साल पहले फोड़े का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन से पीछे भी ये निकलता था, अच्छा ऑपरेशन से पहले भी ये निकलता था, कुछ दिन के बाद खुद ही भरकर खुद ही साफ हो जाता था। ऑपरेशन के 8-9 महीनों के बाद फिर इस जगह पर निकल आया है। अब फिर 4-5 दिन में भरता है, फिर कुछ दिन बाद खुद ही साफ हो जाता है। इस पर खारिश बहुत ज्यादा होती है, वैसे दर्द नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया, वो कहता है कि दोबारा ऑपरेशन होगा। मुझे 6 महीने पहले शुगर भी हुई थी, इसकी भी दवाई खाता हूँ। थोड़ा ऐसा है जैसे अगर जिस्म पर कोई गर्म चीज गिर जाए तो छाला बन जाता है, बिल्कुल नरम सा। लेकिन जी ने कहें कि प्रोग्राम 40 और 41 सुन लें, उसमें मैंने तफसील से बताई हुई दवाई इसकी, और यही दवाई जो मैंने अभी बताई है माइस्टिका से भी करिएगा। मैंने तो उसमें ये भी कहा था कि जिसका मैंने इलाज किया था इस दवाई से, अगर किसी ने देखना हो तो वो जेलियन स्टड आ जाए, मैं दिखा दूंगा, मिला दूंगा उनको। सच्ची, बच्ची की उम्र 10 साल, जब पैदा हुई तो रोई नहीं थी। 2.5 साल की उम्र तक बैठती नहीं थी। दाईं तरफ पूरा बाजू और टांग खिंचे खिंचे से हैं, कोई चीज पकड़ नहीं सकती। दाईं तरफ की आंख भी खिंची खिंची और टेढ़ी है। 9 साल की होकर अब कुछ कुछ चलना शुरू किया है। सहारा लेती है दीवार का, लेकिन दिन में चलने की कोशिश करती है। सेहत कमजोर है, सर्दी ज्यादा महसूस करती है। दवाई बता दें प्लीज। अल्लाह ताला फजल फरमाए। लेकिन इनको 9 साल बाद क्यों याद आया? ऐसे कोई भी बच्चे जो देर से चलना सीखें या देर से चल या बचपन में उनको जल्दी चलना ना आए, ऐसे सब बच्चों की दवा कैलकेरिया कार्ब होती है, कैल्शियम कार्बोनिकम। अब ठीक है, ये 9 साल की हो गई है, तो इसको भी आप कैल्शियम कार्बोनिकम 30 में दिन में 3 दफ़ा 1 महीना दें, और 1 महीने के बाद छोड़ दें, फिर बताएं हमें। बच्चा स्कूल जाता है, वो दवाई खा रहा है, अगर कभी 3 की बजाय 2 दफा ले लेता है तो क्या वो असर करेगी? लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। बिल्कुल करेगी, अगर 1 दफ़ा भी लेगा तो करेगी इंशाल्लाह। सरोदा पाकिस्तान से पूछा है कि मेरा सवाल है कि अक्सर हाथ पांव सो जाते हैं, बैंड करके बैठने से हाथ पांव और टांगों को अकड़ जाना, और कभी बहुत ज्यादा अकड़ना शुरू हो जाते हैं, और कभी बहुत दिन तक कुछ भी नहीं होता। अगर हो भी तो 1-2 मिनट के लिए होता है। इसकी वजह क्या है और दवाई क्या है? हाथ पांव जोड़ के बैठ जाते हैं, या हर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, इसकी वजह तो यही है। लेकिन अगर जहाँ भी अकड़ाव होगा, तनाव होगा, खिंचाव होगा, वहाँ कॉस्टी कम होगी। तो अगर उनका अकड़ाव, तनाव और खिंचाव है तो कॉस्टी कम 200 में खाएं, या 30 में दिन में 3 दफ़ा खाना शुरू करें, 15 दिन खाएं, फिर इसको आप बताएं। What homeopathic medicine is there for sensitive teeth? Some bottom teeth are very sensitive when brushing. लेकिन जी ये सेंसिटिव टीथ का ये पूछ रहे हैं, इसी तो कई दफ़ा मैंने दवाएं बताई हुई हैं। ये सेंसिटिव टीथ क्यों होते हैं? इसलिए कि उनके गम्स कमज़ोर होते हैं, तो इनको चाहिए कि अपने गम्स का इलाज करें। स्टेफिसेग्रिया 200 में, या स्टेफिसेग्रिया 30 में दिन में 3 दफ़ा खाएं, 15 दिन, फिर बताएं उसके बाद। Notice crackling sound from chest when in bed while breathing in. What can it be? दोबारा मुझे समझ नहीं आई। Notice crackling sound from chest when in bed. हाँ जी, वीजिंग होती है। एंटीमोनियम टार्ट 200 में खाएं।
चंद दिनों से मेरी आंख फड़क रही है, कभी दाईं और कभी बाईं, इसका इलाज क्या है? अल्लाह ताला फजल फरमाए। मुझे असल में एक बात याद आ गई ये आंख फड़कने से। वो मेरे दोस्त हैं बड़े अजीज शेख साहब हैं, नाम नहीं मैं बताता, शेख साहब हैं। कल उनका मुझे फ़ोन आया, मुझे कहने लगे यार मैंने एक इलाज करवाना है आपसे। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं कि वो ना मेरी बीवी जो है उसकी आंख फड़कती है और वो आंख मारती है सबको। मैंने कहा शेख साहब फिर क्या हुआ? कहते यार वो आंखें मारती है। मैंने कहा आंखें मारती किसको है? कहते मुझे। तो मैंने कहा फिर क्या मारने दें उसको? कहते नहीं नहीं, अगर बाहर कहीं गई तो उसने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? मुझे पता था वो बुजुर्ग खतून है, बस मजाक कर रहे थे मेरे साथ, इसलिए मुझे वो हंसी आ गई है वो बात सुन के। तो ये देखें, ये एक्चुअली नर्वस घबराहट की वजह से भी ये कई दफ़ा आंख फड़कती है। इसके लिए एगेरिकस मुस्कानस दवा है, अथॉरिटी में खाएं ठीक हो जाएगी। उनको भी मैंने यही बताई थी। एनामेल डेंटिस्ट की तरफ से या खुद ही रिमूव हो गई हो तो नई एनामेल दांत पर निकलने के लिए दवाई क्या है? इसको मैंने चेक किया, ये सान श्वेल्स जर्मन में बीमारी है कोई। हाँ जी, कैलकेरिया फ्लोर दवा होती है इसकी, कैलकेरिया फ्लोर डेजेक्स में। एक दोस्त जिनकी 15 साल से हिचकी की तकलीफ है, राणा साहब ने गुज़श्ता हफ्ते जिनसिंग क्यू यूपटेंसी में 10 कतरे दिन में 2 बार लेने के लिए कहे थे। पूरा हफ्ता इस पर अमल किया है, दवाई से कोई असर नहीं किया। यही दवाई जारी रखें या कोई दूसरी तजवीज़ करेंगे? जिनसिंग ने अगर सही अमल नहीं किया तो फिर आप इस तरह करें कि नक्स मोशाटा 30 में और मैगफास 30 में और एसिड सेल्फ 30 में, तीनों दवाएं 30 में मिला के दिन में 3 बार दें। और जिनसिंग एक हफ्ता उनको 10-10 कतरे 3-4 दफ़ा दें दिन में। अच्छा जी, इसके बाद बहुत सारे सवाल मैंने इसी ज़िम्मे में अक्सर आपको शायद याद होगा, आपके प्रोग्रामों में मैंने ये भी एक दफ़ा बताया था कि जो लोग बहुत सारे हमारे ख्वाहिशमंद होते हैं कि जी हमें दवाई लिक्विड फॉर्म में चाहिए, और लिक्विड फॉर्म में वो 10-10 15-15 कतरे डाल के पीते हैं। मैं उनको इसलिए मना करता हूँ कि लिक्विड फॉर्म में दवाई ना पिए, बल्कि इसकी गोलियाँ बना लें, गोलियाँ बना के चूसा करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे फिर अल्कोहल जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर नहीं जाती। अल्कोहल अपनी ज़ात में दवाइयों को बचाने के लिए तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसको पिया भी जाए कप भर भर के। तो इसलिए मैं आज भी फिर भी कहता हूँ लोगों को, आप दवाइयाँ जहाँ से मर्ज़ी मंगवाएं, दवाई मंगवा के रखें और आप गोलियों का इंतज़ाम भी साथ करें। आप हमेशा दवाई को गोलियों पे बना के गोलियाँ चूसें, बल्कि आज अभी दवाई बनाई है आपने, उसका ढक्कन खोल के रख दें ताकि वो अल्कोहल उड़ जाए उसमें से। फिर जब वो गोलियाँ खुश्क हो जाएं तो फिर वो दवाई इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि गोलियाँ गीली होंगी तो फ़ायदा होगा, अगर ये खुश्क होगी तो इसका मतलब इस पर दवाई नहीं डाली गई। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये गलत ख्याल है। मैं फिर आपसे बार बार आपको दरख्वास्त करता हूँ, आइंदा आने वाली नस्लें भी ये सुनेंगी, उनके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि हमेशा दवाई गोलियों में इस्तेमाल करें, गोलियाँ मुंह में डालें, गोलियाँ मुंह में चूसें। लिक्विड दवाई जो होती है उससे गोलियाँ बनाई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने लिक्विड लिया और आपने लिक्विड ही इस्तेमाल करना है। अगर दिन में 1-2 खुराकें खानी है तो उसमें तो कोई मसला नहीं, 2-3 कतरे आपने ज़ुबान पे टपका लिए, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपने दवाई 15 दिन 20 दिन खानी है तो आप उसको प्लीज़ गोलियों में बनाएं और गोलियों में बना के खाएं। Child is 4 years old. Child is mashallah clever, can be read and write. He is just a bit skinny and I think he could get better with some fat. He does eat well. Does he need anything?
دیکھیں جی، اس طرح کے جو اسکینی ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے اگر ان کو خوراک ان کی اگر ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسکینی ہیں، تو ان کی دوائی ہوتی ہے آیوڈم۔ آپ آیوڈم ان کو 30 میں دن میں 2 دفعہ دینا شروع کریں تو یہ تھوڑا سا پھلنا پھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ان کی خوراک ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اسکینی ہے تب۔ تو اگر وہ خوراک بھی نہیں کھاتے اور اسکینی بھی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ وہ خوراک کھائیں۔ پھر ایسے بچے کو یا بچی کو آپ الفالفا مد ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی جیسا کہ آرمیٹ 3X یا 6X میں جو گولیوں کی صورت میں بنتی ہے اور جو لیکوڈ میں بنتی ہے، ان میں کیا فرق ہے، کون سی بہتر ہے؟ شاید آپ نے جواب دے دیا۔ ابھی تو میں بتا کے ہٹاؤں کہ ہمیشہ دوائی کو گولیوں میں بنا کے کھائیں۔ دوائی جو لیکوڈ میں بنتی ہے وہ آپ کے استعمال کے لیے نہیں بنتی، وہ بنتی ہے تاکہ اس کو گولیوں میں بنایا جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔ آپ پھر وہی جرمنی کی بات آ گئی، آپ جرمنی میں جائیں دکان پہ اپوتھیکے سے دوائی لینے کے لیے، وہ آپ کو گولیاں دیں گے۔ آپ کئی دوائی جا کے پوچھ لیں گے ان کو، آپ کو وہ فلوسیسکائڈ چاہیے، لیکوڈ چاہیے، وہ آپ کو نہیں دیں گے، وہ کہیں گے گولیوں میں۔ تو یہ صرف احتیاطیں ہیں، احتیاطیں اس لیے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو یا بڑوں کو الکوہل دی جائے۔ الکوہل کا بہرحال نقصان ہے، الکوہل دماغ کو معاف کرتا ہے، دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ گولی میں بنائیں کھائیں، اس میں کیا ہے؟ میری عمر 65 سال ہے اور میری پوری سپائن گردن سے لے کر کمر تک بہت سٹیف ہے۔ ذرا سی ٹھنڈ لگنے سے پوری پشت اکڑ جاتی ہے اور کمر، کندھوں، گھٹنوں، غرض سارے جوڑوں میں درد ہو جاتی ہے اور سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ برائے مہربانی نسخہ تجویز فرما دیں۔ میڈورائنم 10 mg خوراک کھائیں یا سی ایم میں، پھر اس کے بعد سفلینم 10 mg یا سی ایم میں ایک خوراک کھائیں 3 دن بعد، 4 دن بعد۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ آرنیکا، روسٹکس، برائیونیا باری باری صبح دوپہر شام کھائیں۔ اس طرح کچھ عرصہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مرد، عمر 70 سال، پاکستان سے سوال ہے۔ چند ماہ سے رائٹ کندھے اور رائٹ ٹانگ اور پوری سائڈ میں درد ہے۔ لیٹے رہنے سے آرام ملتا ہے، اٹھ کر چلنے سے پہلے تھوڑی دیر رک کر اپنا بیلنس ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ورنہ لگتا ہے کہ ٹانگ مڑ جائے گی۔ اونچی چارپائی یا کرسی پر بیٹھنے سے بہتر فیل کرتے ہیں اور گاڑی یا جہاز کی سیٹ پر بیٹھنے سے تکلیف پڑتی ہے۔ دعائیں اور دوائی دے کر مشکور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ برائیونیا 30 میں دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں، اللہ فضل فرمائے۔ اگر دانت ہلنے لگ جائے اور ہلنے سے درد کرے تو کیا دوائی لینی چاہیے؟ پلینٹاگو میجر۔ اگر رنگوں کی پہچان نہ کر سکیں اور ساتھ نظر بھی کمزور ہو تو کیا دوائی لیں اور کتنی دیر لیں؟ اوتھوس 30 میں۔ کزن میرج ہونے کے بعد جن فیملیوں میں پہلے ہی بہن بھائیوں کے بچے فوت ہو جاتے ہوں تو اس نئے جوڑے کی حفاظت کے طور پر ان کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو، حمل سے پہلے کون سی دوا اور دوران حمل کون سی دوا استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں، کزن میرج کوئی ایشو نہیں ہے، تو اگر ان کے بہن بھائیوں کے بچے اللہ رحم کرے فوت ہوتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس لیے یہ خوف ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کزن ہیں اور ہمارے بچے شاید ٹھیک نہ ہوں یا ایسا ہو ویسا ہو۔ ایسی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بے شمار دنیا کزن میرجز ہیں، سارے تو بیمار نہیں ہیں۔ یہ ڈاکٹروں نے ایسے ڈاکٹرز ہیں ہم حضرات ہمارے، وہ ایسے خیالات لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت بیمار بچے پیدا کرتی ہے یا مردہ بچے پیدا کرتی ہے تو بیماری ہے، تو اس کے لیے علاج اس کا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوف رکھنا کہ جی کزن میرج ہے بچے بیمار نہ ہو، اللہ تعالیٰ فضل کرے، خوف سے بچنے کے لیے اگر آپ حمل سے پہلے ایکونائٹ 1000 میں ہر ہفتے لیتے رہیں۔ یہ میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بچیوں کو جو خوف ہوتا ہے بچے کا یا بچہ پیدا کرنے کا یا بچہ بنانے کا،
ان کو ایکونائٹ ان کی دوا ہے. 1000 ویک میں ایک دفعہ, CM 6 مہینے میں 3 مہینے میں ایک دفعہ. اگر وہ ویکلی ہفتہ وار کھاتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک رہیں گے. بچہ اگر دیکھیں, اگر عورت صحت مند ہے اور مرد صحت مند ہے, ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, صرف خوف ہے, خوف کی وجہ سے, اور خوف کی دوا ایکونائٹ ہے, تو وہ کھائیں تو اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں کسی دوائی کی. کوئی بیماری ہوگی تو دوا ہوگی, نہیں جو بیماری کوئی نہیں ہے تو مطلب سوچ کے دیتے ہیں آپ دوائی جی کہ یہ دونوں میاں کزنس ہیں آپس میں, تو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو, یہ سوچنا ہی غلط ہے. 20 years female since childhood had asthma and treated with the allopathic and homeopathic, now doing better, alhamdulillah. Periods irregular and comes in a gap of 2 to 3 months and flow lasts for 2-3 days. Severe pain before and after periods. During periods, nazla zukam often. Lower back pain cannot lift, collects back, hard stool and constipation, loose motion after frequent. دیکھیں جی, اگر ان کا استھما ٹھیک ہو گیا تو پھر پیریڈس کے دوران کیوں ہوتا ہے فلو ان کو؟ فلو اگر سال میں 2-3 دفعہ ہو جائے ٹھیک ہے, اس کا مطلب سال میں 12 دفعہ ان کو فلو ہوتا ہے, اس کا مطلب ان کا استھما ٹھیک نہیں ہوا. استھما کو صرف دبایا گیا ہے. استھما کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ان ایلوپیتھک دوائیوں سے. دبایا جا سکتا ہے, اس کے سمٹم ختم نہیں ہوتے. بہرحال ان کی دوائی تو پلسٹیلا ہے کہ پلسٹیلا کھائیں 30 میں دن میں 3 دفعہ تو الگ پلس ٹھیک ہو جائیں گے. پالم سویٹ, دونوں ہاتھوں میں پسینہ بہت آتا ہے, کوئی بھی موسم ہو, دوائی تجویز کر دیں. تو میرے خیال پچھلے سال بھی تھا, پچھلے بار سوال تھا. ہاتھ میں پسینہ کئی لوگوں کے بہت زیادہ آتا ہے, کئیوں کے ماتھے پہ آتا ہے, کئیوں کے جسم پہ آتا ہے, کئیوں کو رات کو سوتے ہوئے آتا ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو, مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ پسینہ آتا ہے. اگر کئیوں کے ہاتھ اتنے میں نے ملائے ہیں ایسے لوگوں سے کہ واقعتاً سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے, تو جن کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ ہو وہ آپ سلیشیا 200 میں روزانہ رات کو ایک خوراک کھا کے سوئیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ان کا پسینہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کسی کو رات کو سوتے ہوئے پسینہ آئے اور سر پہ بہت زیادہ ہے تو اس کی دوائی ہوتی ہے کلکیریا کارب. وہ کیلشیم کاربونیکم 200 میں کھائے چند خوراکیں. جب میں کہتا ہوں 200 میں کھائے چند خوراکیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا مہینہ اس کو کھاتے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہفتے میں 2-3 خوراکیں, ایک دن آج لے لی, ایک دن چھوڑ کے پھر ایک دن لے لی, اس طرح کر کے کچھ خوراکیں کھائیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جسم پہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر 200 سے نہیں ہو رہا تو پھر 1000 میں جانا پڑے گا, اگر 1000 سے نہیں ہو رہا پھر 10,000 میں جانا پڑے گا. تو اس لیے جیسے میں نے بتایا, ایک مہینہ 2-3 خوراکیں ہفتے میں کھا کے دیکھیں پھر بتائیں. 78 male, hard stool and need to put more pressure to clear motion. کاساریلا کیو رانا صاحب نے کہا تھا پر کوئی فرق نہیں پڑا. لیفٹ ایئر سے بہت کام سنائی دیتا ہے, کچھ دن سے بہت سستی محسوس ہو رہی ہے. کاسکریلا نے اگر فرق نہیں ڈالا تو اس کو آپ کے ہارڈ سٹول کو ٹھیک کرنے میں تو گریفائٹس کھائیں 30 میں. 47 میل, دونوں پالمز اور طرف میں کبھی کبھی بہت ایچنگ ہوتی ہے اور لال ہو جاتے ہیں. مسکس ان تھروٹ ناٹ کلیئرنگ, ٹیکن ہائپر سلپ, اینٹیم ٹاٹ اینڈ سٹرم میٹ, بٹ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. پلیز دوائی تجویز کر دیں. کیا ہو رہا ہے, کیا کیا کھا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا جی. دونوں پالمز اور طرف میں کبھی دونوں کبھی پالم بہت ایچنگ ہوتی ہے. ہاں جی, تو پالم کی ایچنگ کے لیے میں نے ہیپر سلف تو اور اینٹی امونیم ٹاٹ بتائی تھی, میرا نہیں خیال.
ہیپر سلف اور اینٹیمونیم ٹاٹ میں نے گلے کی خارش کے لیے بتائی تھی, تو یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, آئی ایم سوری اگر ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ کی پالمز میں خارش ہوتی ہے اور ایچنگ ہوتی ہے, اس کے لیے پیٹرولیم 200 میں کھائیں. وہ کہتے ہیں لال ہو جاتے ہیں ہاتھ. ہاں جی, پیٹرولیم 200 میں کھائیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. mucus in throat not clearing. ہاں جی, اس کے لیے میوکس تھروٹ میں جو ہے اس کے لیے میں نے ہیپر سیلف اور اینٹیمونیم ٹاٹ بتائی. تو وہ الگ الگ بیماریاں. 40 years female, irregular periods, gap of 2-3 months, flow only 2-3 days, joint pain, pain in calf muscles. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. منگینم 30 میں دن میں 3 دفعہ شروع کریں کھانا, منگینم ایسیٹم. Migraine attacks once in a month or two, severe pain in left side, pain in half head. ہاں جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پروگرام میں نے دوائی بتائی. بتائیے آپ. 36 فیمیل, ڈاکٹر رائن صاحب نے کال فوس اور کال کارب تجویز کی تھی, کچھ فرق ہوا لینے سے, ابھی وہی کنٹینیو کرنی ہے, پر سمپٹمز ہے. سویئر بیک پین, لیفٹ سائڈ, کین اسٹینڈ فار لانگ ٹائم, لیٹنے سے بہت آرام لگتا ہے اور درد بھی نہیں ہوتا. کانسٹیپیشن ہے اور موشن پورا کلیئر نہیں ہوتا. کچھ دن سے اوپیم 200 رات میں لیتی ہوں, اس سے فرق ہے. کیا اوپیم 200 روزانہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوگا؟ ہر جوائنٹ میں بہت پین ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ نے ابھی سوال جو کیا ہے اس کا جواب میں پہلے دیا ہوں, آپ پروگرام سنیں گے آپ کو جواب مل جائے گا اس کا. میرا بھانجا عمر 13 سال, بہت ڈھیٹ ہے, کھانے کے نوالے کو منہ میں لے کر بیٹھا رہتا ہے, آنکھیں گھماتا رہتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, بات نہیں مانتا. کیا کوئی دوائی ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں جی, بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور کھانا نہیں کھاتا, اس کی وجہ پتہ نہیں, اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہوگی وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا. ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھاتا, یہ نہیں وجہ کہ وہ ڈھیٹ ہے اس لیے کھانا نہیں کھاتا. ڈھیٹ ہونا اور وجہ ہے, کھانا نہ کھانا اور وجہ ہے. اگر وہ کھانا جو آپ دیتے ہیں اس کو وہ نہیں کھاتا, یا جس طرح آپ چاہتی ہیں اس طرح کھائے, اس طرح نہیں کھاتا, یہ تو آپ نے اس کی پھر خود ہی تربیت کرنی ہے. اگر اس کو بھوک نہیں لگتی, نقص فہمی کا 30 میں دیں اس کو, تو اس کی بھوک لگے گی, کھانے کی اشتہا ہوگی تو کھائے گا. تو باقی ڈھیٹ بچوں کی دوا بھی نقص فہمی کا 200 ہی ہے. سرگودا پاکستان سے, میل 62 ایج, دواؤں دونوں ٹانگوں کے گھٹنے سے نیچے حصے میں پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے, اور رائٹ بازو پر کالا دانہ ہے جو 3-4 سال سے ہے. اس کی دوائی بھی کھائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اس میں درد ہوتی ہے اور نکلتا کچھ نہیں ہے. دانے میں تو اس کی دانے کی دوائی کو بتا دیں. پنڈلیوں میں درد کا ذکر کیا آپ نے. پنڈلیوں میں درد کے لیے ایسے کسی بھی افراد کو جس کے پنڈلیوں میں درد ہو یا کڑل پڑتے ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں کڑل پینا, کڑل پڑتے ہوں, عموماً کڑل رات کو سوئے ہوئے پڑتا ہے, یا ناڑ پہ ناڑ چڑھ جانا, ایسی کسی بھی صورت حال میں کیپرم میٹیلیکم 30 میں, میگنیشیم فاسفوریکم 30 میں, اور منگینم ایسیٹیکم 30 میں, یہ تینوں دوائیں باری باری کھائیں یا ملا کے کھائیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی یہ کڑل شڑل سب ٹھیک ہو جائے. 2.5 ماہ کی بچی ہے, دودھ صحیح طریقے سے نہیں لیتی, بھوک لگتی ہے لیکن 1 اونس سے زیادہ نہیں پیتی, دن میں صرف ایک دفعہ صحیح 2 to 3 اونس دودھ لیتی ہے. اس کی دوائی بتا دیں. لیکن یہ ایسے بچے جو دودھ نہیں پیتے ان کو لیک ڈیفلوراٹم دینی چاہیے, جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے. تو وہ 6 میں یا 200 میں کچھ خوراکیں کھلائیں بچے کو, وہ دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے منہ میں. تو اگر نہ پیے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ شاید اس کے پیٹ میں ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں پیتا. اگر بچوں کے پیٹ میں ہوا ہو تو ایسا 40 6 میں دیں, یا میگنیشیم فاسفوریکم ڈیز ایکس میں,
دودھ میں گھول کے ڈال دیں، دودھ میں ڈال دیں. تو اس لیے اس طرح کی دوائیں بچوں کو آپ عموماً بھی دے سکتے، نہ بھی کوئی تکلیف ہو پھر بھی یہ میگنیشیم کیلشیم یہ 2 دوائیں آپ بچوں کو آپ روزانہ دے سکتی ہیں دودھ میں ڈال. 2 گولیاں ان کی 5 یا ٹکیاں ہیں تو 2 ٹکیاں، اگر گولیاں تو 5 گولیاں ایسے بچوں کو چٹا دینی چاہیے، کھلا دینی چاہیے. نہ بھی پرابلم پھر بھی دے دینی چاہیے. کہتے ہیں کہ جب صبح اٹھتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اس کا ریشہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے گلے میں، اور کبھی نوز جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر باقی دن ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی دوائی بتا دیں. ہاں جی، اس کی دوائی بھی دودھ میں نے لینے کے بعد، ڈکار لینے کے بعد بھی دودھ نکال دیتی ہے، تھوڑا سا تھوڑا سا پی، اور جو اکثر ناک سے بھی نکلتا ہے جس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. تو اس کی بھی دوائی بتا دیں. ہاں جی، اس کی دوائی میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی. اینٹی مونیم ٹاٹ ایسے بچوں کو دو جن کا دودھ پینے سے ناک بند ہوتا ہے. اینٹی مونیم ٹاٹ اور فیرم فاس، یہ دونوں دوائیں 30 میں یا 6X میں ملا کے ایسے بچوں کو دیں تو اللہ کے فضل سے ان کا ناک جو دودھ کی طرح بند ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو. لو خان صاحب، ٹائم از اوور. ٹائم از اوور. اوکے سر، تھینک یو. سوال تو پوچھ رہے گا، باقی پھر کبھی اگلے سیکنڈ پہ رہیں گے. عمر صاحب چلے گئے؟ جی عمر تمہارے پاس سوال کتنے ہیں؟ میرے پاس کوئی زیادہ ہے، تھوڑے ہوں گے، پتہ نہیں 40 کے قریب ہوں گے سوال. کیونکہ اس دفعہ یہ سارے پچھلی دفعہ کے سوال پڑے تھے نا، اس دفعہ نہیں نا پڑے سوال. وہ چلے صاحب ایک اور پروگرام کرنا ہے. چلیں کر لیں گے، پر دیکھ لیں گے، بنا لیں گے پروگرام. کل کرکٹ میچ دیکھنا ہے یا کل ٹائم ہے؟ نہیں، کل تو میچ دیکھنا. کل میچ دیکھنا ہے تو میچ کتنے بجے میچ ہے تم بتاؤ. میں نہیں دیکھتا میچ، میرے والا حال ہے. نہیں میچ میں ویسے میچ نہیں دیکھتا، لیکن وہ انڈیا پاکستان کا اس لیے دیکھنا ہے. ویسے میں ان کو شوق نہیں کرکٹ شیک کرتا. میں کدی کرکٹ کھیلی نہیں، میں کرکٹ کا پلیئر ہی نہیں. میں ایکچولی کبڈی کا پلیئر ہوں. اچھا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل نال اپنے ہان دے جڑے میرے ہانی نے انہوں نے سارے کو پتا ہے کہ میں ایک خدا دے فضل نال کبڈی کا ایک اچھا پلیئر سیگا. اچھا. تے یا وہ بعد باسکٹ بال کھیلیا ہے، کیونکہ وہ باسکٹ بال کی گراؤنڈ ساڈے محلے جی سی. وہ اتنے باسکٹ بال کھیلتے تھے. یا پھر اسی میرو ڈبا کے پلیئر ہے. میرو ڈبا لوگوں نے نہیں پتا کی چیز ہے گی. بہرحال میرو ڈبا کا بھی میں ایک اچھا پلیئر سی. بہرحال جزاک اللہ. سب دوستوں نے سلام و دعا. سب پروگرام سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں. خدمت خلق ہے یہ، اور خدمت خلق کی خدمت دین ہے. اس کو سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں. اللہ آپ کا ہمارا حافظ نصر. تھینک یو جی ایوری باڈی. خدا حافظ. دس نیکسٹ ٹائم. آپ کا بھی شکریہ، آپ جو ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، مقصود طاہر صاحب اور امریکن ٹیم، اور اپنے عثمان عمر تو خیر ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور سب دوست اپنے طور پر بھی بعض لوگ نکال رہے ہیں. امریکہ والے نہیں آئے آج؟ امریکہ والے آئے ہوئے ہیں، نظر نہیں آئے مجھے. نہیں وہ آتے نہیں، نظر نہیں آتے، لیکن آتے ہیں. وہ بڑی محنت سے بیچارے بنا رہے ہیں. ان کے بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی، مقصود طاہر صاحب بھی، اور دوستوں کا بھی. جو آہستہ آہستہ ٹیم جو بڑھ رہی ہے، لوگ اپنے طور پہ نام لکھ کے دوائیوں کے اور کے جو ہے ڈالتے ہیں. باہر جو بھی کرے گا اپنے ساتھ، اب میں اپنے ساتھ ایک اور ڈاکٹر کو بھی تیار کر رہا ہوں. میں منا رہا ہوں اس کو. وہ بھی میرا دوست ہے اور بہت اچھا ڈاکٹر ہے. اچھا. تو میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام کرے. تو دیکھیں، وہ بس کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے سائیں. ہاں جی، وہ ہے بھی صحیح ہیں. اوکے جی. اوکے جی، اللہ